السلام علیکم، میں ماہر غذائیات شفا علی اتفاق ہسپتال۔ آج ہم دل کی بیماریوں اور ان میں غذا کے کردار کے اوپر بات کریں گے۔ دل کی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں ہم ایک بہتر طرز زندگی اپنانے سے اور بہتر غذائی عادات اپنانے سے ان سے بچاؤ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر دل کی بیماری ہو چکی ہے تو اپنی غذائی عادات کو بہتر کر کے ہم اپنی لائف سٹائل کو، اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جانا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فردر دل کی بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ان میں موٹاپا ایک بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے، خاص طور پہ پیٹ پر چربی کی مقدار بڑھ جانا، اور اسی طور پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جینز میں یہ چیز آتی ہے اور وہ دل کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب معاملات میں ہم کچھ نہ کچھ غذا میں بہتری لا کر ان سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اپنے بلڈ پریشر پر کنٹرول پانا ہے۔ بلڈ پریشر پر کنٹرول پانے کے لیے یا دل کی دیگر بیماریوں میں بھی وزن میں کمی لانا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو 2 سے 3 کلو کی کمی بھی بلڈ پریشر میں ایک ڈراسٹک ریڈکشن لاتی ہے۔ بلڈ پریشر میں کمی آنے سے خون کی شریانوں پہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ وزن میں کمی لانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی مقدار جو ہے اس کا تعین کریں کہ آپ کو ایک دن میں کتنی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ واک کا روزانہ کرنا، 40 منٹ تک تیز قدم چہل قدمی، اور اگر آپ پہلے سے ہی واک کر رہے ہیں تو ورزش کی کوئی نہ کوئی فارم روزانہ اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر میں کمی لانے میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نمک کا استعمال کتنا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اچار کی شکل میں کھانوں میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، آٹے میں زیادہ نمک کا استعمال ہوتا ہے، پھر بہت سی نمکو والی چیزیں یا تلی ہوئی چیزیں ایسی جس کے اندر نمک لگا ہوتا ہے ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کے بلڈ پریشر کو زیادہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھل اور سبزیوں کا خاص طور پہ زیادہ استعمال کر دینا بھی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پھلوں سے زیادہ سبزیاں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ خاص طور پہ ایسی سبزیاں اور پھل بھی جن میں لال رنگ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں وہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت معاون ہیں، جیسے کہ چقندر، گاجر، ٹماٹر ہو سکتا ہے۔ اور پھلوں میں اگر میں بات کروں تو انار بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ پھلوں کے جوس کی بجائے، سبزیوں کے جوس کی بجائے ثابت استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں فائبر بھی آ جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ دل کی بیماریوں کی طرف جو چیز ایک لے کے جاتی ہے وہ جسم میں یا خون میں کولیسٹرول کی زیادتی بھی ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی ہونا اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی خوراک میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ایک آ سکتی ہے، جس میں آپ یہ چیک کریں کہ آپ کس قسم کی چکنائیاں کھا رہے ہیں اور کتنی مقدار میں چکنائیاں کھا رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں، مرغن چیزیں، پھر آرگن میٹس کا استعمال، جیسے لوگ سری پائے بہت شوق سے کھاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ وہ دل، گردے، پائے یا پھر مغز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان کو بھی بہت زیادہ تیل میں تل کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کا کولیسٹرول بڑھا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت ہی دلچسپ بات کہ سائنسی تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو لوگ رات کے اوقات میں زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کا کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ جب ایک دفعہ شام پڑ جاتی ہے تو آپ کے کھانوں کی کتنی مقدار ہے، کتنا زیادہ کھاتے ہیں، یا آپ سارا دن نہیں کھاتے اور رات کو زیادہ کھاتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سونے اور رات کے کھانے کے درمیان 3 گھنٹے کا وقفہ کم از کم ہونا چاہیے، اس سے بھی کولیسٹرول میں کمی واقع ہوگی۔ پھر ایک اور چیز، یہاں پہ بھی کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے کچھ سبزیاں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں، جیسے مولی کا استعمال، ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال، اور جنرلی بھی اگر آپ کا سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں، بے شک وہ سلاد کی شکل میں ہوں یا کچھ بھاپ میں نرم کی ہیں، تو وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چکنائیاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ روزانہ جو لیتے ہیں وہ کون سی چکنائی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیسی گھی کا استعمال بہت اچھا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دیسی گھی صحت کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ دل کی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں۔ تو دیسی گھی، بناسپتی کی جمی ہوئی چکنائیاں، مکھن، اور اسی طرح کوکنگ آئل وغیرہ کا بھی زیادہ مقدار میں استعمال جو ہے وہ جسم میں چربی کی مقدار بڑھاتا ہے، موٹاپے کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، دل کی بیماریاں بھی کرتا ہے۔ سو اس کے اوپر ایک چیک رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ فائبر بہت اہم چیز ہے آپ کی زندگی میں، یعنی کہ ریشہ والی چیزیں۔ سو پھل جو ہیں وہ چھلکے سمیت استعمال کرنی چاہیے، سبزیاں جو ہیں ان کو بھی آپ زیادہ اس میں لائیں،
नहीं, ये कुछ आप ये भी एक देखिए कि पूरे दिन में आप सब्ज़ी जो है अगर वो नहीं ले रहे तो उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके रोज़ाना एक सब्ज़ी की सर्विंग बढ़ाएं। और जब मैं सब्ज़ी कह रही हूँ तो उसमें मेरी ज़्यादा मकदार कच्ची सब्जियों से है, क्योंकि उसमें ग़ज़ाइयत, ऐसी ग़ज़ाइयत, ऐसे फ़ाइटोन्यूट्रिएंट्स, ऐसे फ़ाइटोकेमिकल्स जिन्होंने दिल की बीमारियों से, कैंसर से, शुगर से बढ़ाना है, वो कच्ची सब्जियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। कुक होने से वो ग़ज़ाइयत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें अहम हैं। इसके अलावा नट्स और ड्राई फ्रूट्स पर मैं बात करना चाहूँगी कि बादाम, अखरोट, मूंगफली, ये इनको अक्सर समझा जाता है कि शायद ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जबकि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि वो रोस्टेड और नमक लगे हुए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का सबब बन सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स यानी कि खुश्क मेवा जात जो हैं वो पोटाशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर को कम करने में तो मुआविन हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ उनको ध्यान से इस्तेमाल करें क्योंकि वो शुगर उनकी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे हलवे बहुत ज़्यादा ले लेना, बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़र्ट्स, चॉकलेट्स का इस्तेमाल, जिनमें वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है या जमी हुई चिकनाइयाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो ये जो इस तरह तरह के मीठे हैं, मिठाइयाँ, हमारी जो ट्रेडिशनल रिवायती मिठाइयाँ बनती हैं वो बहुत ज़्यादा तेल, घी और बहुत ज़्यादा मीठे और शीरे के साथ तैयार की जाती हैं। तो वो ना सिर्फ मोटापे की तरफ लेके जाती हैं बल्कि उनमें बहुत से ऐसे अज्जा हैं जो कि खून की शरीयानों को तंग करने का बायस बन सकते हैं। तो उसको भी लिमिट कीजिए या कभी कभी उसको एंजॉय करने के लिए कभी कभी इस्तेमाल कीजिए। इन ग़िज़ाई हिदायत पर अमल करने से आप दिल की बीमारियों के रिस्क से बच सकते हैं, और अगर आप दिल की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो इन पर अमल करने से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया।